بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سجدہ کہاں واجب ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں 14 ایسی آیتیں ہیں جس کو پڑھنے سے سجدے واجب ہو جاتے ہیں اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لے۔ بس اس طریقے سے سجدہ تلاوت کا سجدہ ادا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑے ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ بیٹھے اور کھڑا نہ ہو تب بھی سجدہ درست ہے۔ یہ تھی سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ۔ اب آتے ہیں کہ کہاں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ سجدہ کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور جو شخص سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھے ہو یا کسی اور کام میں لگے ہو اور بغیر قصد کے سجدہ کی آیت سن لی ہو، اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے شرائط یہ ہیں کہ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے اور بدن کا پاک ہونا، اور قبلہ کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن مجید ہی پر سجدہ کر لیتے ہیں، یاد رکھے کہ اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور یہ سجدہ سر سے نہیں اترتا۔ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو، چاہے پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو، تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیں۔ یہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ بعد میں شاید یاد نہ رہے۔ اگر کسی کے ذمے بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہو اور اب تک ادا نہ کیے ہو تو اب ادا کر لیں، عمر بھر کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے، اور اگر کبھی ادا نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں سنا جبکہ اس پر غسل کرنا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بیماری کی حالت میں سجدہ کی آیت سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارہ سے کرتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی اشارہ سے کیا کریں۔ اور اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھیں تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے جتنی دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کریں یا پہلی دفعہ پڑھ کر سجدہ کر لیں، پھر اسی کو بار بار دہراتے رہیں، اور اگر جگہ بدل گئی اور اس آیت کو دہرایا پھر تیسری جگہ جا کے پھر وہی آیت پڑھی، اسی طرح بار بار جگہ بدلتا رہا تو جتنی دفعہ دہرائے اتنی ہی دفعہ سجدہ کریں۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کئی آیتیں پڑھی تو جتنے سجدے کی آیتیں پڑھی ہیں اتنے سجدے کریں۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ساری سورت کو پڑھنا اور اس میں سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ اور منع ہے۔ فقط سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑیں، اور اگر سجدے کی آیت کو چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے کہ جدھر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں اگر سجدہ کی آیت درمیان میں آ گئی تو کوشش یہ کرے کہ اسی وقت سجدہ ادا کریں، اور اگر اسی وقت وضو نہ ہو یا کسی اور کام سے گئے تو پھر اس کے بعد وضو کر کے سجدہ لازمی ادا کریں، کیونکہ اگر سجدہ تلاوت کا سجدہ ادا نہ کیا تو یہ شخص گناہگار رہے گا۔
یہ تھا سجدہ تلاوت کا مسئلہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔